حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا جو ابھی مسلمان نہیں بنا، مکہ چھوڑ کے دوڑا، ہم تو سب سے بڑے دشمن ہیں، ہم نے بڑے بڑے نقصان کیے، ہم نے بڑی بڑی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، آج ان کا قبضہ ہو گیا مکے پہ، نہ جانے کیا سزائیں دیں گے، نہ جانے کتنی تکلیفیں دیں گے۔ اکرمہ دوڑ گیا، ان کے ساتھ اور بھی کئی آدمی چلے گئے۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب سے پہلے وہ بھی مسلمان نہ تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کرنے لگی میرے آقا او کالی کملی والے، میں چاہتی ہوں میاں بیوی دونوں مسلمان بنے، میں یہاں رک گئی۔ اکرمہ ڈر کے مارے دوڑ گیا، کیا آپ کے یہاں اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والوں کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش ہے آپ کے یہاں؟ فرمایا ہاں اکرمہ آ جائے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ام حکیم دوڑی ہے، اکرمہ کشتی میں بیٹھ کر فرار ہو رہا ہے۔ ام حکیم آ کے کہتی اکرمہ تو نے صرف نام سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو دیکھا نہیں ہے، میں وعدہ لے کے آئی ہوں، قریب تو آ کے دیکھ، انہوں نے تو تجھے پہلے معاف کر دیا۔ اکرمہ کو واپس لائی، کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئے میاں بیوی۔ مکہ مکرمہ میں لوگ دھڑا دھڑ بیعت کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ حرم محترم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت حرم کے چاروں طرف کانپتی پھرتی ہے، ڈرتی پھرتی ہے، لرز رہی ہے، کمزور ہے، اپنے اوپر بڑے بڑے ظلم کیے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مائی ہے جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرایا، کچا کلیجہ نکال کے چبایا اور حضرت امیر حمزہ کی کھوپڑی اتروا کر اس میں شراب پی۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا قہر کرنے والی عورت اسلام کی سخت ترین دشمن تھی۔ حرم محترم کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا ہندا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ڈر بھی بڑا ہے، پر سنا ہے دریائے کرم بھی بہ رہا ہے۔ میں نے بڑے بڑے ظلم کیے، میں نے بڑے بڑے غضب ڈھائے، میں نے بڑے ستم کیے، کیا میرے جیسوں کے لیے بھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کسی نے جا کے عرض کر دیا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہندا ڈرتی پھرتی ہے، لرزتی پھرتی ہے، کانپتی پھر رہی ہے، آپ سے خوف کھا رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی۔ آپ نے بلا کے فرمایا ہندا تو نے ظلم تو بڑا کیا، تو نے قہر تو بڑا کیا، کسی شہید کی لاش پہ اس کے بچے روئے ہوں گے، کسی شہید کی لاش پہ اس کی بیٹیاں روئی، کسی کی لاش پہ امی روئی، کسی کی لاش پہ گھر والی روئی، کسی کی لاش پہ بھائی برادری روئے، کسی کی لاش پہ خاندان رویا۔ امیر حمزہ وہ شہید ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کالی کملی والے روئے۔ فرمایا ہندا اگر تو صحیح معنوں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، میں نے رحمت کی چادر بچھا دی، اگر تو پلہ پکڑے گی میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں۔ کلمہ پڑا، مسلمان بنی۔ جب خبر پھیلی مکے میں کہ ہندا مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، پھر شہید کرنے والا وحشی بھی آ گیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے پیٹ میں نیزہ مارا 11 ٹکڑے کر دیے، زبان الگ کاٹ لی، ناک الگ کاٹ لیا، آنکھیں نکال دی، کان الگ کاٹے، ہاتھ الگ کاٹے، پیر الگ کاٹے، پیٹ میں سے جگر اور کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا، کھوپڑی اتار کر ہندا کو دی۔
حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان بننے کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور رو رو کے عرض کی آقا میں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے. فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول، تیری خطائیں معاف، وہ سارا معاملہ تو نے کفر میں کیا ہے. اسلام الاسلام یہدم ما کان قبلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پہلی خطاؤں کو اور کفر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن کیا بات فرمائی، ہائے ہائے، فرمایا او وحشی تیرا ایمان قبول، تیرا اسلام قبول، تیرا اکرام قبول، تیرا یقین قبول، ساری چیزیں قبول ہیں، پر ایک کام کرنا وحشی، میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ بیٹھنا، ہمیشہ میرے پیچھے بیٹھنا، نماز میں اس جگہ کھڑے ہونا جہاں تقریباً میری نظر نہ پڑے. کیوں؟ جب میں تجھے دیکھوں گا مجھے چچا یاد آ جائے گا، اس لیے تو ادھر ادھر ہو کے بیٹھنا. توبہ کر کے مسلمان بنتے گئے یہ لوگ. اور پھر ایسا وقت بھی آیا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے کالی کملی والے جہاد آیا، مجھے اجازت دو، مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائے. میں نے جتنا نقصان بدر میں، احد میں، حنین میں کیا ہے، جتنا نقصان مسلمانوں کو اور آپ کو پہنچایا، میں زندگی میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں. اتنا ہی میں کافروں کو قتل کر کے اسلام کی خوشنودی چاہتا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، میدان جنگ میں شہید ہوئے.